اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا 5واں لیکچر ہے۔ آج ہمارے پاس اردو کی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ جو سبق موجود ہے اس کا نام ہے پاکستان کے چند اہم تہوار۔ آپ نے اس سے پہلے بھی تہوار کا نام سنا ہوگا۔ تہوار کے لفظی معنی ہے خوشی کا دن۔ تہوار سے مراد وہ خاص دن ہوتے ہیں جنہیں کوئی بھی قوم جو ہے وہ مناتی ہے خاص طور پر اور اس کا اہتمام کرتی ہے، اور یہ خاص دن تاریخ میں بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی اہم واقعے سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ تہوار مذہبی بھی ہو سکتے ہیں اور علاقائی بھی ہو سکتے ہیں، اپنے اپنے ہر ایک مذہب کے مطابق بھی اپنی خوشی کا دن مناتے ہیں لوگ۔ کوئی کچھ خاص دن ہوتے ہیں، تاریخی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم لوگ مذہبی تہوار اگر ہم دیکھیں تو ہمارے عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گیا، یہ ہمارے اہم مذہبی تہوار ہیں۔ اسی طرح ہمارے قومی تہوار جو ہیں وہ 23 مارچ کا دن ہو گیا جیسے یوم آزادی ہو گیا، اسی طرح یوم دفاع ہے۔ یہ تمام وہ اہم تہوار ہیں جنہیں ہم مناتے ہیں، اور ان کو منانے کا مقصد جہاں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا ہے وہیں پر اپنے آنے والی نسلوں کو اس کی تاریخی اہمیت سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ یہ تہوار کیوں منائے جاتے ہیں اور پاکستان کے چند اہم تہوار کون کون سے ہیں وہ اب اس سبق میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح ان تہواروں کو منانے کے مقاصد حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا وہ کون سے مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے یہ تہوار منائے جاتے ہیں۔ تو سے پہلے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آداب ادب کی جمع ہے، طور طریقے اطوار طور طریقے، طور کی جمع ہے یہ اطوار، لیکن اس کا ادب و آداب اور طور طریقے اس کی تہذیب اور ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ تہذیب کا مطلب ہے رہنے سہنے کے اصول جن کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اور ثقافت رسم و رواج کو کہتے ہیں، یعنی انسانوں کے جو رہنے کے طور طریقے ہیں، جو زندگی گزارنے کے آداب ہیں، وہ کسی بھی قوم کی تہذیب و ثقافت کو بناتے ہیں۔ تشکیل کا مطلب بنانا ہے، یعنی ہم کسی بھی قوم کی اگر ہم نے ثقافت دیکھنی ہو، اگر ہم نے تہذیب و ثقافت کا اندازہ لگانا ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنی زندگی کس طرح گزار رہی ہے۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی رنگوں کے حامل ہوتی ہے، کیونکہ ہر قوم کی تہذیب دوسرے سے الگ ہوتی ہے، ان کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، ان کے علاقے الگ ہوتے ہیں، موسم الگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کی تہذیب و ثقافت جو ہے وہ مختلف رنگوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے، یا ہر ایک میں اپنا ایک الگ رنگ پایا جاتا ہے۔ انفرادی الگ طور پہ، یعنی اس کو جو ہے ہم الگ کر سکتے ہیں دوسرے کی تہذیب و تمدن سے یا دوسری کی تہذیب و ثقافت سے۔ انہی رنگوں کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدے، نظریات، رسم و رواج، زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ یعنی ثقافت میں ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مذہب کیا کہتا ہے، کیا وہ اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کے نظریات کے مطابق یا کون سے نظریات کے مطابق وہ اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، ان کی زبان کیا ہے، وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کے اصول جو ہیں انہوں نے اپنے لیے واضح کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں تہذیب و ثقافت میں نظر آتی ہیں، اور ہم جو ہیں اس میں یا ہم ان چیزوں کو دیکھ کر ہم جو ہے اس قوم کی تہذیب و ثقافت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خاص
کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ثقافت کو یا ایک تہذیب و ثقافت کو یا ایک قوم کے لوگوں کے زندگی کو جو ہے وہ دوسرے سے مختلف کرتی ہیں۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ ہر پھول سوری اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طور الگ نہیں، کسی طرح بھی الگ نہیں۔ اچھا جی، ہمارا پیارا ملک جو ہے وہ ایک ایسی اکائی ہے، اکائی ایک ہونا، ٹھیک ہے، متحد اتحاد متحد کی ہوئی چیز جو ہے جب ایک نظر آتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے جس میں مختلف ثقافت اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 5 صوبے ہیں، ہر صوبے کا اپنا رنگ ہے، اپنی ثقافت ہے، اپنی تہذیب ہے، ان کے رہنے سہنے کے طور طریقے ایک دوسرے سے الگ ہیں، ان کے لوگوں کے پیشے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے شاید الگ ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کے رہنے سہنے کے، ان کے کھانے پینے کے انداز الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگرچہ ہر ایک کی ثقافت الگ ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ گلدستے کی طرح ہے کہ جس میں ہر پھول جو ہے، جس میں مختلف رنگ کے پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں اس گلدستے میں، اور وہ گلدستہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے جب اس میں مختلف رنگ کے پھول سجائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود کہ ہر پھول کی ایک اپنی خوشبو ہے، اپنا طریقہ ہے، اپنا رنگ ہے، یعنی ہر صوبے کا یہاں پہ پھول جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبے کی نمائندگی کر رہا ہے، کہ ہر صوبہ جو ہے وہ اس کی اپنی جداگانہ حیثیت ہے، ایک الگ حیثیت ہے اور ایک الگ رنگ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گلدستے سے الگ نہیں۔ یعنی اگر اس کی خوبصورتی کو دیکھنا ہو کسی ایک پھول کی تو اس کو ہم تمام پھولوں کے ساتھ جب لگا کر دیکھتے ہیں تو گلدستے کا رنگ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے تمام صوبوں کے جو رہنے سہنے کے عادات ہیں، جو ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے ہیں، وہ اگرچہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن تمام صوبوں کی یہ تہذیب اور ثقافت جو ہے وہ مل کر پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں، اور کسی طور پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بالکل ہی ایک الگ چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، بلکہ تمام چیزیں جو ہیں، تمام ان کے روایات جو ہیں، تمام ان کے جو ثقافت ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پاکستان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں، اور وہ کسی طور پہ بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں۔ پاکستان کے علاقوں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے کہ یہ تمام صوبے جو ہیں جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں صوبے ہیں اس کے ساتھ ساتھ قبائلی علاقے اور ایجنسیاں جو ہیں ان کے ایک اپنے الگ رہن سہن یعنی رہنے کے طور طریقے ہیں، جس میں اس انفرادیت کے باعث یعنی یہ تمام جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ الگ الگ ہیں، اس انفرادیت کے باعث ان کی زبانیں، پہناوے اور رسم و رواج۔ پہناوا جو ہے وہ لباس کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایک کی پہچان جو ہے وہ ایک دوسرے انفرادیت الگ ہونا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی زبانیں، ان کے لباس، ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کیونکہ علاقے مختلف ہیں اس لیے ان کے جو رہنے سہنے کے طریقے ہیں، ان کے لباس ہیں، ان کے کھانے پینے کے انداز ہیں اور ان کے رسم و رواج ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ وحدت کہتے ہیں ایک ہونا، لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ایک لڑی میں پرو دینا، ایک کر دینا، یہاں پہ بھی اس کا مطلب ہے لڑی میں پرو دینا، ایک اتحاد پیدا کر دینا، ٹھیک ہے جی، کہ لیکن سب سے خوبصورت بات کیا ہے پاکستان کی کہ اگرچہ سب جو ہے وہ الگ الگ علاقوں میں رہتے ہیں، سب کے رہنے سہنے کے طریقے الگ ہیں، لیکن ایک چیز جنہوں نے ان سب کو آپس میں ملایا ہوا ہے، جس نے جوڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسلامی نظریہ، یعنی چونکہ تمام ملک کا جو ہے وہ ایک ہی مذہب ہے اور تمام لوگ جو ہے وہ مسلمان ہیں اور اسلامی نظریہ حیات کو کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں یا اس کی پیروی کرتے ہیں، تو اس لیے
بنیادی طور پر جو چیز سب میں مشترک نظر آتی ہے وہ ان تمام علاقوں میں اسلامی نظریات کی پیروی کرنا ہے. یعنی چونکہ تمام سب مسلمان ہیں اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب جو ہیں ایک لڑی میں پرو گئے ہیں اور مشترک ہو گئے ہیں، ایک ہو گئے ہیں. یعنی علاقے چونکہ اگرچہ مختلف ہے، رہنا سہنا بھی مختلف ہے، کھانا پینا بھی مختلف ہے، لیکن جو چیز متحد ہے، جو چیز ایک ہے اور جو مشترک ہے وہ ہے اسلام کا نظریہ، یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا. عقیدے اور نظریے کے اشتراک نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں. وہی بات کہ چونکہ ان کا عقیدہ ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے. عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے خالق و مالک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں، اور نظریہ یہی ہے کہ اسلام کے مطابق اپنی اپنی زندگیاں گزارنی ہیں. تو یہ چیز جو ہے، یہ دو چیزیں یا یہ ایک اسلام جو ہے وہ ان کو آپس میں جوڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح جوڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر نہیں آتے. پاکستانی تہذیب میں ان سب کا رنگ شامل ہے، یعنی مختلف علاقوں کی. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے. ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ کچھ تہوار جو ہوتے ہیں وہ مذہبی ہوتے ہیں، کچھ علاقائی ہوتے ہیں، کچھ قومی ہوتے ہیں. تو قومی اور علاقائی، قومی بھی ایک ہی ہوتے ہیں تہوار، لیکن علاقائی تہواریں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. لیکن اسلام چونکہ تمام ملک کا ایک اہم مطلب سب سے بڑا مذہب ہے، یا سرکاری مذہب بھی ہے، تو اس کے تہوار جو ہیں وہ ہم سب ایک ساتھ مناتے ہیں، اور یہ چیز ہمارے تمام پاکستان کے تمام علاقوں میں اتحاد اور اتفاق کی بہت بڑی علامت ہے. مذہبی تہواروں میں شب بارات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں. اسی طرح غیر مسلموں کی مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم جو ہیں وہ بھی رہتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی مکمل آزادی ہے اپنے تہوار منانے کی. تو مذہبی طور پہ ہم اپنے تہوار مناتے ہیں، اور غیر مسلم جو ہیں وہ اپنے تہوار مناتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں. یہ تہوار لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بنتے ہیں. پاکستان کہ اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے. ابھی جو آپ کو اس میں بتائے جائیں گے وہ ہمارے ثقافتی تہوار ہیں، یعنی ہمیں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان تہواروں میں ہم مختلف علاقوں کے رہنے والوں کے رہنے سے مختلف علاقوں کے رہنے والوں کے طور طریقے ہمیں ان سے پتہ چلتے ہیں کہ وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں، یا ان کے ہاں جو ہے کن علاقوں میں کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ اچھی ہے، یا کیا بن رہا ہے، یا کس طریقے سے ان کے کھانے کے طریقے کیا ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ثقافتی تہوار جو منائے جاتے ہیں ان میں پیش کیے جاتے ہیں. اور ہمارے یہ عام تہوار جو ہیں، جو ہمارے مذہبی اور قومی تہوار ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان محبت اور اخوت کا رشتہ جو ہے، بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط کرتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ ثقافتی تہوار منانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں، اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اور اپنے وطن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں. پہلا جو تہوار ہے وہ ہے لوک ورثہ کا میلہ. پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے. اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال فروغ ترقی ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے. یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے. اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے. پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے. دستکاری، ہنرمندی، ٹھیک ہے جی، ان کے بنائے ہوئے کام جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہوتے ہیں اس علاقے کے یا اس صوبے کے لوگوں نے. اسی طرح وہاں پہ جو گھریلو چھوٹی چھوٹی جو صنعتیں قائم ہوتی ہیں، گھریلو صنعتیں جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی ایسی صنعتیں بنانا جو ہر یعنی چھوٹے لیول پہ یا چھوٹے درجے پہ چیزیں بنانے کا جو ایک ادارہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں.
تو یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اس میں بنائی ہوئی چیزیں اس میلے میں لے کر آتے ہیں، جو انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی ہیں، اور ان کی نمائش ہوتی ہے۔ نمائش کے لفظی معنی دکھاوا، لیکن نمائش جو ہے یعنی دیکھنے کی چیز، کہ وہ رکھی جاتی ہے وہ چیزیں تاکہ لوگ آ کر دیکھیں اس میں، اور اس کے ساتھ مختلف تقریبات بھی جو ہے، مختلف پروگرام جو ہیں وہ بھی منعقد کیے جاتے ہیں، اور لوگ جو ہیں دور دور سے، بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور یہاں پہ اپنے اپنے علاقوں کی تہذیب و ثقافت کو کی نمائندگی کرتے ہیں، کہ پیش کرتے ہیں، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس صوبے کے رہنے سہنے کے عادات کس طرح کے ہیں، وہاں کے لباس کیسا ہے، وہاں کون سے گیم کھیلے جاتے ہیں، یا وہاں کون سے کھیل جو ہیں وہ منعقد ہوتے ہیں، اور وہ کون سے کھیل پسند کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف سٹال لگتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بھی شہرت حاصل کر لی ہے، یعنی انٹرنیشنل سطح پر بھی جو ہے دوسرے علاقوں، دوسرے ممالک کے لوگ بھی اپنے اپنے جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں، اور اپنے اپنے ملکوں کی ثقافت کی، یعنی اپنے اپنے ملک میں بنی ہوئی خوبصورت چیزیں جو ہیں، اور مختلف طرح کے جو کھیل ہیں وہ یہاں آ کے پیش کرتے ہیں، اور وہ جو ہے بہت مشہور ہے یہ لوک ورثہ کا میلہ جو اسلام آباد میں منعقد کیا جاتا ہے، اور اب تو 20 سے زائد ممالک کی دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی 20 ممالک جو ہیں، 20 دوسرے ملک کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں اور اس میلے میں شریک ہوتے ہیں، اپنے علاقوں کے، اپنے ملکوں کی چیزیں لا کر یہاں پر پیش کرتے ہیں، اور لوگ انہیں دیکھتے ہیں، انہیں خریدتے ہیں، اور اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ مختلف ملکوں کی ثقافت کیا ہے، اور کس طرح وہاں کی زندگی گزاری جاتی ہے۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ ظاہری بات ہے، جب وہ باہر والے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ہماری ثقافت کو دیکھتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کس طرح کے جو ہے نا چیزیں بنا رہے ہیں، یا کس طرح وہ اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، یا ان کے کون کون سی خوبصورتیاں ہیں جو ان کی ثقافت کا حصہ ہے، تو ان کو ہمارے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ہمیں جو ہے دوسرے ملکوں کے رہنے سہنے کے عادات اور ان کے طور طریقے جو ہیں وہ پتہ چلتے ہیں اس میلے کے ذریعے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراکی عمل بڑھ رہا ہے۔ اشتراکی عمل، ایک ساتھ کام کرنا، اتحاد اور اتفاق سے عمل کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جہاں دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ممالک کے بارے میں ہمیں جو ہے پتہ چل رہا ہے، وہیں پر ہمیں آپس میں یعنی صوبوں کے درمیان جو ہے وہ بھی ایک ساتھ عمل کرنے اور ایک ساتھ آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے، ایک ہی جگہ پر ہمیں اپنے چاروں پانچوں صوبوں اور اسی کے ساتھ قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر اور ایجنسیوں کے، ہمیں جو ہے وہ ایک ساتھ ایک جگہ پہ ان سب کے رنگ جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور خوبصورتیوں سے ہم واقف ہوتے ہیں، تو یہ میلہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اچھا جی، دوسرا جو دوسرا تہوار ہے وہ ہے میلہ مویشیاں۔ مویشیاں جانوروں کو کہتے ہیں، یہ جانوروں کا میلہ ہوتا ہے جس میں مختلف علاقوں کے جانور جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ کس طرح کون سے علاقے میں کون سا جانور جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور لوگ کس طریقے سے ان کے یعنی مویشیوں کو پالتے ہیں۔ میلہ مویشیاں پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، زراعت سے وابستہ ہے، آپ لوگ کافی دفعہ پڑھ چکے ہو، یعنی یہاں پہ ہمارے زیادہ تر آبادی جو ہے وہ زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، کیونکہ زراعت سے وابستہ ہے اس لیے مویشی پالے جاتے ہیں۔ جانور جو ہے، مویشی جانوروں کو کہتے ہیں، جانور پالے جاتے ہیں دودھ کے لیے، گوشت کے لیے، اسی طرح جو ہے ان سے ان کو ان کے چمڑے سے جو ہے وہ بھی مختلف طرح کی صنعتیں چل رہی ہیں، تو یہ تمام فوائد حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تجارتی مقاصد ہے یہ بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں، یعنی مویشی بھی لے کے جاتے ہیں دوسری جگہ، ان پہ سامان بھی لے کے جاتے ہیں، اور ان کے جیسے بھیڑ بکریوں کے بال ہو گئے بھیڑ کے، اس سے مختلف طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اور ان کو تجارت، ان کا سامان جو ہے وہ دوسرے جگہوں پہ لے کے جاتے ہیں۔ تو اس تجارتی مقاصد کے ساتھ ساتھ مختلف سطح کی مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔
تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. لوگ اتنے خوبصورت خوبصورت جانور دیکھتے ہیں, ان کے رقص پیش کیے جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے جہاں ہم اس میلے میں جہاں لوگوں کو مویشی دیکھنے کو ملتے ہیں اور تجارت کے غرض کے اراز و مقاصد جو ہیں وہ بھی پورے ہوتے ہیں, وہیں پہ ان کو مزہ بھی آتا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے. اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لاتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر کے ممالک کے لوگ بھی آ کر یہاں پر اپنے جانور لاتے ہیں اور یہاں پہ نمائش کے لیے پیش کرتے ہیں, جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یعنی ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ میلہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے. میلے میں بیلوں کی دوڑ, گھڑ سواری, نیزہ بازی اور اونٹوں کے رقص کے علاوہ پولو میچ, جمناسٹک کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام بھی ہوتے ہیں. یعنی ان جانوروں سے اپنے علاقوں میں جو یہ لوگ رقص کرواتے ہیں یا جو نظارے جو ہیں جو اپنے علاقوں میں کرتے ہیں وہ یہاں پہ بھی آ کر پیش کرتے ہیں, اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں پہ اونٹوں کا رقص ہوتا ہے, نیزہ بازی ہوتی ہے, گھڑ سواری, گھوڑے پر بیٹھ کر دوڑ لگانا, بیلوں کی دوڑ, اسی طرح جمناسٹک اور مختلف ثقافتی پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں. ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کے ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے. یعنی یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں یا کیا کام کرتے ہیں. گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں کے سٹال بھی لگائے جاتے ہیں. یہاں پہ بھی اس میلہ مویشی میں بھی جو ہے وہ سٹال لگائے جاتے ہیں جس میں اس علاقے کے بنے ہوئے, ہاتھ سے بنے ہوئے یا چھوٹی چھوٹی صنعتوں سے بنی ہوئی چیزیں جو ہیں وہ بھی نمائش کے لیے رکھی جاتی ہیں. رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے. چار چاند لگانا خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, رات کو جو ہے آتش بازی ہوتی ہے, فائر ورک جس کو آپ کہتے ہیں, اور اس سے جو ہے کیونکہ کافی کئی دن تک چلتا ہے تو اس لیے, بلکہ پورا ہفتہ چلتا ہے, اس لیے رات کے وقت بھی اس میں جو ہے وہ خوبصورت مختلف طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں. اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں اس رقص کو, اس ناچ کو, اس مظاہروں کو, اور وہ ان میں دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں. تیسرا جی آپ کا ہے جو اہم تہوار ہے سب سے, وہ ہے شندور کا پولو میں تہوار. شندور کا نام آپ نے سنا ہوگا. پاکستان کے شمالی علاقہ جات کو سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے. سیاحوں کہتے ہیں سیر کرنے والوں کو, ٹھیک ہے, یعنی کہا جاتا ہے کیونکہ شندور پاکستان کا شمالی علاقہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے, اور وہاں پہ بہت سارے دوسرے ملکوں سے لوگ جو ہیں, اپنے ملک کے تو آتے ہی آتے ہیں, دوسرے ملکوں کے لوگ بھی سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں, اس لیے اسے سیاحوں کی جنت کہا جاتا ہے. شندور کا خوبصورت اور دلربا علاقہ, دلربا دل کو اچھا لگنے والا خوبصورت علاقہ ان میں شامل ہے. یعنی یہ شندور جو ہے یہ بھی شمالی علاقہ جات میں ہے. گلگت اور چترال کے درمیان شندور کا درہ قرم ہندو کش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم ہے. یعنی یہ علاقہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ گلگت اور چترال کے درمیان میں درہ قرم, ہندو کش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم کہتے ہیں, ملاب, ٹھیک ہے, پہ ہے یہ ملاپ, بے نہیں ہے, پے ہے. اس درے میں پچھلے 800 سال سے پولو ایک روایتی کھیل کے طور پر معروف ہے, جہاں ہر سال 7 تا 9 جولائی گلگت اور چترال کی روایتی حریف مخالف, روایتی یعنی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ بس یہ دو جو ٹیمیں ہیں انہی کے درمیان یہ پولو کا میچ ہوتا ہے ہر سال. یہ کب منعقد کیا جاتا ہے, 7 سے 9 جولائی تک. ٹھیک ہے, یہ گلگت اور چترال کے درمیان ٹیموں کے درمیان جو ہے پولو کا میچ کھیلا جاتا ہے, منعقد ہوتا ہے. شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر 3738 میٹر کی بلندی پر جو ہے یہ واقع ہے, اس لیے اسے دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ قرار دیا گیا ہے. یعنی نہ صرف پاکستان کا بلکہ تمام دنیا کا یہ سب سے اونچا, سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے جہاں پہ یہ گیم جو ہے, یہاں پہ یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے. اس میچ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف پورے ملک سے لوگ جمع ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں کے سیاح بھی پورے ذوق و شوق کے ساتھ
یہ میچ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ میلے میں پولو میچ کے علاوہ کوپیمائی پہاڑ پر چڑھنا، قریبی ندیوں اور دریاؤں میں مچھلی کے شکار اور گھڑ سواری کے مقابلے بھی منعقد ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے فنکار اور دستکار بھی اس میلے میں شریک ہو کر اس کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ گھریلو دستکاریوں کی نمائش ہوتی ہے۔ گھریلو دستکاری جو گھر میں بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھ سے بنائی جاتی ہیں، ان کی بھی نمائش ہوتی ہے۔ پوشاکوں، شالوں اور کپڑوں پر کڑھائی کا نفیس اور نازک کام بھی اس علاقے کے لوگوں کے ذوق جمال اور ان کی محنت اور جفاکشی کو ظاہر کرتا ہے۔ شمالی علاقہ جات کی موسیقی اور ان کے مخصوص رقص بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر پوشاک لباس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور لباس پیش کیے جاتے ہیں اس علاقے کے، جس پہ خوبصورت نفیس کڑھائی ہوئی ہوتی ہے، جو بتاتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کتنے خوبصورتی کو پسند کرنے والے ہیں، کتنے جفاکش محنتی اور ذوق جمال یعنی خوبصورتی کو پسند کرنے والے ہیں، محنت مشقت کرنے والے لوگ ہیں، کس قدر بہادر لوگ ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں اس شندور میلے میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی موسیقی اور رقص جو ہے وہ بھی میلے کی دلچسپی کو بڑھاتے ہیں۔ چلے جی، آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ ابھی آپ نے اس کے ساتھ آپ کو میں جو ہے پہلا پیراگراف اس چیپٹر کا پیج نمبر 19 پہ یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں سے ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک ایک لڑی میں پیرو دیا ہے، یہاں تک اس کی آپ نے تشریح کرنی ہے، جس طرح آپ لوگ کرتے رہے ہو تشریح عبارت۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہو گیا۔ پہلے پیرے سے آپ نے ہوم ورک لینا ہے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔